السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جس کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا سیکھنا قرآن کریم کا ہر مسلمان پر حق ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہماری اکثریت جو ہے، جس کو ہم پڑھی لکھی جنریشن کہتے ہیں، وہ دنیاوی علوم سے تو مالا مال ہیں۔ وہ ان کی تعلیمات کے بارے میں اگر ہم معلومات حاصل کرنا شروع کریں تو کوئی ہمیں کہے گا کہ میں ایم ایس سی ہوں، کوئی ایم فل کہے گا اور کوئی پی ایچ ڈی کہے گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن ریڈنگ کی بات کریں گے ان کے ساتھ، تو انتہائی پور حالت ملے گی کہ ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ حالانکہ قرآن کا پڑھنا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا، کوئی ہے اس میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ تو آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی تلاوت کے کی پوائنٹس پر، درست تلاوت قرآن کے لوازمات پر، کہ اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں۔ انتہائی مختصر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان جب اس کو پڑھنا پڑے تو اس کے الفابیٹ لیٹرز، اس کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اردو میں بات کریں تو حروف تہجی، اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، اور انگلش میں اگر ہم بات کریں تو اس کے الفابیٹ لیٹرز 26 ہیں، اور عربک کی اگر ہم بات کریں جس کے اندر قرآن کریم کو لکھا گیا ہے تو وہ 29 ہے۔ یہ 29 الفابیٹ لیٹرز اور کچھ علامات ہیں حرکات ثلاثہ کے نام سے، جس کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش، اس کی ادائیگی پریکٹس سے ہوگی۔ اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہم سے درست نہیں ہو پائے گی۔ اور تنوین ہے، یہ بھی 3 ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اور کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جزم یا پھر ہم اس کو کہیں گے سکون، یہ جزم کی علامت ہے۔ تشدید، جو کہ انگلش کا لیٹر W ہے، وہ جو لکھا ہو، جس طرح لکھا ہوتا ہے اسی طرح تشدید لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ان علامات کی ہمیں پہچان ہو جائے گی، قرآن کریم کی درست تلاوت کے جو کی پوائنٹس ہیں یہ ہمیں اچھی طرح ان کی پہچان ہو جائے گی، اور حروف تہجی کی پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم حروف مدہ کی طرف۔ حروف مدہ قرآن کریم کے اندر 3 ہیں۔ اگر ہم
اس کو عربی میں بات کریں تو ان کو حروف علت کہتے ہیں. حروف لین بھی اسی میں شامل ہیں، واو اور یا. حروف مدہ الف واو اور یا 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں. اگر ہم انگلش میں بات کریں تو ان کو واول لیٹرز کہتے ہیں. تو جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. جس طرح انگلش کی ریڈنگ ہم بڑی سموتھ کرتے ہیں اور اردو کی ریڈنگ ہم بڑی سموتھ کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک پریکٹس موجود ہے. تو پریکٹس کی وجہ سے ہی ہم اس تمام عبارات کو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کو اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے. تو آج ہم مختصر سی پریکٹس کریں گے تحفظ اور تسمیہ کی. یہ میں نے کاٹ کر لکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو سکے، ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. تحفظ یہ بھی ہمیں اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا، تو آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم اس کو کاٹ کر پڑھنے کی پریکٹس کر لیں گے، ہماری زبان اس کی عادی ہو جائے گی، تو پھر ہم اس کو ملا کر بھی پڑھنا بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں گے. تسمیہ کو بھی اسی طرح کاٹ کر لکھا ہوا ہے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ کھڑی زبر کے ساتھ، باللہ من الشیطان، تا کے اوپر کھڑی زبر، اس کو تھوڑا سا اٹھا کے پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن، میم کے اوپر کھڑی زبر، اس کو بھی تھوڑا سا اٹھا کے پڑھیں گے. رحمن الرحیم. تو انشاءاللہ ہم ان علامات کے اوپر وقفے سے لیکچر لے کر آتے رہیں گے. جو ہمارے ساتھ جڑا رہے گا اس کو انشاءاللہ قرآن کریم کی ریڈنگ بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے گی. اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کا یہ ریڈنگ کا حق جو ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.